السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راشٹر سہارا روز نامے میں اسرائیل حماس جنگ پر ایک بہت ہی اہم اداریہ لکھا گیا ہے۔ اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ ضد، غرور اور حالت بے بسی۔ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہوگا کہ آج غزہ جس انسانی بحران سے گزر رہا ہے وہ پریشان و بے چین کر دینے والا ہے، لیکن فلسطینی اپنے اس کرب کے ذریعے عالم اسلام کو بھی سخت امتحان میں ڈالے ہوئے ہیں، جو اسرائیل کی سفاکیت کے سامنے حالت معذوری و بے بسی کے ساتھ کھڑے ہیں اور غزہ پر ظلم سے خود کو بے بس پا رہے ہیں۔ ساتھ ہی مظلوم اہل غزہ چیخ چیخ کر دنیا کو یہ غیرت دلا رہے ہیں کہ وہ کب تک بے ضمیری کی چادر اوڑھے سوتی رہے گی اور کب نیند سے جاگے گی۔ ان حالات میں اسرائیل اور امریکہ بھی اس باریکی سے بخوبی واقف ہیں کہ ان کی شاطرانہ چالیں آج دنیا بھر کو سرنگوں کیے ہوئے ہیں اور کوئی طاقت ان کا بال بیکا نہیں کر سکتی، لیکن غزہ کے نہتے لوگ بھی ان مجبوریوں کو سمجھ رہے ہیں اور دنیا بھر میں تشدد اور دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھانے والے ممالک کی بے حسی اور بے بسی پر ہنس رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جن ممالک کو اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی میں اہم رول ادا کرنا چاہیے، وہ اب بے دست و پا کھڑے ہیں اور خاموش تماشائی بنے ہوئے نہتے اور معصوم بچوں وہ شہریوں کو تڑپتے ہوئے اور بے بسی کی حالت میں مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ان حالات کے باوجود اسرائیل کی ضد اور ہٹ درمی کے سامنے دنیا کی سبھی دلیلیں اوندھے منہ گر رہی ہیں اور بے وقت ثابت ہو رہی ہیں، خواہ وہ اقوام متحدہ کی آواز ہو، لیکن یہودی ملک اسرائیل کو اپنے جنون کے آگے کسی کی کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ سچائی تو یہ ہے کہ اسرائیل کی ہٹ دھرمی اور ضد نے غزہ کی تصویر بگاڑ کر رکھ دی ہے اور وہ غزہ کے شہریوں پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح گزشتہ 2 ماہ سے مسلط ہے۔ غزہ اس کے لیے دریغ حملوں سے نہ صرف کھنڈہر میں تبدیل ہو چکا ہے، بلکہ وہاں کے ہسپتال اور رہائشی عمارتیں اپنے ہی شہریوں کی قبرگاہ میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ پورے غزہ شہر میں ہر جانب نفسی کا عالم ہے۔ خواتین اور بچوں کی بے بسی، بھوک و پیاس سے تڑپ، حالات قسم پرسی، افراتفری کا عالم، زخمیوں کے دم توڑنے والے دلدوز مناظر اور انسانی بحران بے چین کر دینے والے ہیں۔ اس جنگ میں اب تک 20,000 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 50,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ تعداد اسرائیلی حملوں سے بے گھر ہونے والوں کی ہے، لیکن اس اونچکا حقیقت کے باوجود دنیا بھر کے ممالک
اسرائیل کو جنگ روکنے پر آمادہ نہیں کر سکے، جو آج بھی غزہ پر بم برسا رہا ہے۔ بلا شبہ جنگ سے آج تک کسی مسئلے کا حل نہیں نکالا جا سکا سوائے کشت خون اور معیشت کی بربادی کے۔ جنگوں نے معاشی ترقی کی راہ میں درپیش کھائی کو مزید گہرا کرنے کا کام کیا اور قوموں کو کئی دہائی پیچھے دھکیل دیا۔ اس کی تازہ مثال روس اور یوکرین کی حالیہ جنگ ہے، جو گزشتہ 2 سال سے دونوں ممالک کے درمیان جاری ہے۔ اس میں دونوں ممالک کا کہیں زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ تازہ رپورٹ کے مطابق روس کے اب تک 3 لاکھ فوجی ہلاک اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ امریکی خفیہ ایجنسی کی رپورٹ کے دعوے ہیں، جو کافی چونکا دینے والے ہیں، اور اس کے ایک دعوے کے مطابق روس یوکرین جنگ نے روسی فوج کے ماڈرنائزیشن کو 18 سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اس کے مطابق اس جنگ میں تقریباً اتنا ہی نقصان یوکرین کا بھی ہوا ہے، البتہ اس کے شہری کہیں زیادہ مارے گئے ہیں، لیکن اس جنگ کا ابھی تک کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جنگ اور کب تک چلے گی۔ اس روشنی میں ہم اگر اسرائیل اور حماس کی جنگ کا احاطہ کریں تو اس میں غزہ کے ساتھ اسرائیل کا بھی نقصان دیکھیں گے۔ اس سلسلے میں اقوام متحدہ میں آج قرارداد پاس ہوئی ہے۔ عالمی ادارے کی جنرل اسمبلی کے 193 رکن ممالک میں سے 153 ممالک نے قرارداد کے حق میں، جبکہ 10 ممالک نے مخالف میں ووٹ دیا۔ 23 ممالک ووٹنگ کے عمل سے غیر حاضر رہے۔ یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ آج بھی قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دینے والے ممالک میں امریکہ اور اسرائیل سمیت کچھ دیگر بھی شامل ہیں۔ جب اسرائیل کی پشت پناہی امریکہ کر ہی رہا ہے تو اس سے یہ امید کیسے کی جا سکتی ہے کہ اس کے دل میں اہل غزہ کے لیے کوئی رحم و کرم باقی بچا ہوگا۔ لیکن یہ سوچنے والا پہلو ہے کہ اس قرارداد کا اسرائیل اور اس کے آقاؤں پر کیا کوئی اثر ہوگا یا کوئی نتیجہ برآمد ہوگا۔ بہرکیف مبصرین اسرائیل و حماس جنگ کے نہایت خطرناک نتائج سے آگاہ کرنے لگے ہیں اور غزہ کے مستقبل کو تاریک بتا رہے ہیں۔ اسرائیل کی ضد اور اس کے غرور کے سامنے دنیا کے ممالک حالت بے بسی میں ہیں۔ ایسے میں محض ہمدردی والے بیانات ہی غزہ کے لوگوں کا مقدر نہ بن جائیں۔ اس سے پہلے دنیا کو کھلی آنکھ سے حالات کو سمجھنے اور ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ محض قراردادوں کو منظور کر دینے سے کام نہیں چلنے والا۔ تازہ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ضروری ہے کہ عدم تشدد میں یقین رکھنے والے ممالک اس میں کسی طرح کی ٹھوس ثالثی کا کردار ادا کریں
اور ایسا لاہ عمل مرتب کریں جو اسرائیل کو جنگ بند کرنے پر مجبور کر دے۔ یہ اداریہ راشٹر سہارا کا آپ کو کیسے لگا بتائیے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا اسرائیل کی ضد اور زبردستی کے سامنے بے بس ہے۔ اب تک کوئی حل اس جنگ کو بند کرنے کے لیے سامنے نہیں آیا ہے۔ اقوام متحدہ سے تو جنگ بند کرنے کی بات کہی گئی ہے، مگر اسرائیل اس سلسلے میں کیا قدم اٹھاتا ہے اور کب اٹھائے گا یہ دیکھنے کی بات ہے۔ خدا کرے کہ یہ جنگ جلد ختم ہو اور انسانوں کی خون ریزی بند ہو۔ ہم تمام لوگوں کو دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ مظلوموں کی مدد فرمائے اور اس جنگ کو جلد بند کرے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔